قرآن کریم محفوظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال کے ساتھ اس کی جنت و دوزخ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں دجال کے متعلق وہ بات نہ بتاؤں جو کسی پیغمبر نے اپنی امت کو نہیں بتائی؟ پھر ارشاد فرمایا کہ بے شک جو دجال ہے وہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا یعنی کانا ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے ساتھ جنت جیسی اور آگ جیسی چیز لے کر پھرے گا، چنانچہ وہ کہے گا کہ یہ جنت ہے حالانکہ وہ آگ ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے۔ اس روایت سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ تمام انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت نوح علیہ السلام کا نام بھی لیا ہے کہ میں تمہیں اس طرح ڈراتا ہوں جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا تھا۔ اس کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ دجال کی ایک آنکھ نہیں ہوگی یعنی وہ کانا ہوگا، یہ اس کی واضح علامت ہوگی۔ پھر فرمایا کہ اس کے ساتھ جنت جیسی چیز ہوگی، اس کے ساتھ آگ جیسی چیز بھی ہوگی۔ وہ لوگوں کو کہے گا کہ مجھے مانو، اپنی مرضی سے لوگوں کو اپنے مطابق کرے گا، کہے گا اگر میری بات مان لو گے تو یہ جنت ہے، اگر نہیں مانو گے تو اس جہنم کی آگ میں تمہیں پھینک دوں گا۔ اگر وہ کسی بھی مسلمان کو جو صاحب ایمان ہوگا، جو آگ اس کے ساتھ ہے اس آگ میں اس کو ڈالے گا تو اللہ تعالیٰ ایمان والے کے لیے اس آگ کو ٹھنڈا فرما دے گا، وہ آگ اس کے لیے جنت بن جائے گی۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی تھی، ان کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن ایمان کی تو کیا بات کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو عظیم پیغمبر تھے، عظیم مرسلین میں سے ہیں، اللہ پاک نے ان کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر ایمان والے کے لیے جس کا ایمان کامل ہوگا اور اگر دجال اسے آگ میں ڈال بھی دے تو اللہ پاک اس آگ کو اس کے لیے جنت کا سبب بنا دے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس دجال سے تمہیں ڈراتا ہوں، اس کے فتنے سے میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں۔ کل بھی میں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور اس کے لیے آپ فرمایا کرتے تھے کہ جمعہ کے دن جو شخص بھی سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اللہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر دے گا۔ دیکھیے کتنی روایات آپ نے قیامت کے بارے میں سنی ہیں، دجال کے فتنے کے بارے میں بھی سنی ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس امت پر احسان عظیم ہے کہ ہر چیز کی خبر بھی دی ہے اور جو مشکلات ہیں ان کا حل بھی ساتھ بتایا ہے۔ دجال کے فتنے سے حفاظت کے لیے سورۃ الکہف کو ہر جمعے والے دن لازمی تلاوت کیا کریں، اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے، ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک
اللہ پاک سورہ کہف کی تلاوت کی وجہ سے گناہ معاف کر دیتا ہے، پھر اللہ پاک اس کے لیے نور بھی روشن کرتا ہے جو سورہ کہف پڑھے، پھر ساتھ ساتھ یہ بھی انعام ہے کہ دجال کے فتنے سے بندہ محفوظ رہتا ہے۔ 15ویں پارے کی دوسری صورت ہے، کوشش کریں کہ اس کو لازمی ہر جمعے والے دن تلاوت کیا کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ یا اللہ ہم سب کو ہر فتنے سے محفوظ فرما، بالخصوص روح زمین کا دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، پاس دیے گئے بیل بٹن کو ضرور دبائیں۔